روایت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علامہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں اور عظیم ترین عالم اور وقت کے صوفی گزرے ہیں۔ ان کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ پوری کتاب درود پاک کے حوالے سے رقم کی گئی ہے۔ علامہ محمد بن سلیمان الجزولی نے جب اس کتاب کو رقم کیا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو تقریباً ہر سلسلے کے صوفیاء کرام اس کتاب سے شغف رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر جو ورد وظائف ہیں ان کو اپنے معمولات کا حصہ بناتے ہیں۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی ضخیم کتاب صرف درود پاک کے حوالے سے رقم کی، آخر یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سوچ کیسے آئی، اور آپ نے اتنی بڑی کتاب جو رقم کی صرف اور صرف درود پاک کے حوالے سے، آخر کوئی وجہ بنی ہوگی، کسی نے آپ کو حکم دیا ہوگا یا کسی نے آپ سے آ کے عرض کی ہوگی، آخر آپ نے جو یہ کتاب رقم کی ہے کوئی وجہ تو بیان کرے نا۔ توجہ فرمائیے گا خدا را کہ ہم لوگ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت کا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے الفت کا اور حضور سے محبت کا ہر جگہ پر اقرار تو کرتے ہیں، مگر ہماری نسبت، ہماری محبت اور ہمارا پیار جو حقیقت میں سرکار سے ہونا چاہیے وہ آج ہم میں موجود نہ رہا۔ جو چیز نسبت مصطفیٰ جس نے اس دنیا میں بھی ہمیں عزتیں عطا کی ہیں، جس نے قبر میں بھی ہمیں عزتیں عطا کرنی ہیں، اور جس نے حشر میں بھی ہمارے کام آنا ہے، ہم نے اس نسبت کو چھوڑ کے دنیا داری سے اپنے تعلقات قائم کر لیے۔ ہم نے سرکار سے اپنا تعلق ختم کر کے ہم نے سرکار سے اپنی محبت کا صرف دعویٰ تو کیا، لیکن حقیقتاً سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے کوسوں ہم لوگ دور چلے گئے۔ حالانکہ یہ سرکار کی نسبت کا کرم ہے، یہ سرکار کی نسبت کی وجہ ہے کہ اللہ عرشوں پر سے جبرائیل امین کو سدرہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ آج میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام بھی دو، اور میرے حبیب کو جا کے یہ پیغام حسین سنا دو۔ وہ پیغام حسین کیا ہے؟ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو حبیب آپ ہر وقت اپنی امت کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، ہر وقت اپنی امت کے معاملے میں فکر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت امت کے معاملے میں آپ روتے رہتے ہیں۔ سنیں حبیب، وہ کائنات کا رب آپ سے یہ وعدہ فرما رہا ہے، وہ کائنات کا رب آپ سے یہ اعلان فرما رہا ہے، قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت کوئی عام امت نہیں ہے، بلکہ عرشوں پر سے میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں وَجْتَبَاكُمْ، اے میرے حبیب کی امت وہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وَجْتَبَاكُمْ وہ رب تم سے پیار کرتا ہے، وَجْتَبَاكُمْ وہ رب تمہیں پسند کرتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آخر ہماری کوئی عبادت ہوگی، کیا ہماری ریاضت ہوگی، یا ہم نے کوئی ایسے اعمال اپنائے ہوں گے کہ اللہ یہ اعلان فرما رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے حبیب کے غلاموں سنو، نہ تمہارا کردار ایسا، نہ تمہارے افکار ایسے، نہ تمہارے اعمال ایسے، نہ تمہارے نظریات ایسے۔ اگر میں نے یہ اعلان کیا ہے تو یہ تمہارے کردار، افعال اور کرداروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ حبیب خدا کی محبت کی وجہ سے یہ اعلان کیا ہے۔ میرے نبی نے تم سے جو پیار کیا ہے، میرے نبی نے تم سے جو الفت کی ہے، میں اس نبی کی محبت کی وجہ سے تم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ حالانکہ تم وہ لوگ ہو کہ جب میں تمہیں تخلیق کرنے لگا فرشتے کہہ رہے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ان کو کیوں کر بنانا، آخر ہم ہی تیری تسبیح کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، تیری تسبیحوں کے ترانے پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، مولا تو ان کو کیوں بناتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، زمین پر جا کے خون ریزی کریں گے، زمین پر جا کے ایک دوسرے کا حق کھائیں گے، زمین پر جا کے ایک دوسرے کی عزتوں پر حملے کریں گے، مولا آخر ان کو کیوں بناتا ہے؟ تو رب نے ایک ہی جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور وہ کیا مقام تھا، وہ کیا وجہ تھی؟ عزت اللہ نے ہمیں یہ عطا کی کہ فرشتے
التجا کر رہے ہیں، لیکن رب کہہ رہا ہے نہیں، میں نے حبیب کی امت کو بنانا ہے، میں نے حبیب کے لیے یہ کائنات کا کھیل رچانا ہے۔ لیکن آج ہم اس دہانے پہ جا کھڑے ہوئے، ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کے رشتہ محبت مصطفیٰ سے ہم دور چلے گئے۔ علامہ اقبال نے یہاں پر قلم اٹھایا، وہ کہتے ہیں گنگ ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا کہ یہ کیا ہے مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، ندامت سے زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا کہ رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ آج ہم نبی سے دور چلے گئے، ہماری محبتیں اور جگہوں پر قائم ہو گئی۔ آج ہمارے لیے نبی کی شریعت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس مسجد کو آباد کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ہم اپنے آپ میں بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، میں اپنے آپ میں سب سے بڑا عاشق ہوں، لیکن بتائیں تو ذرا میری وجہ سے آج مسجد تو ویران ہے لیکن بازار خانے کیوں آباد ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نبی سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ تعلق مصطفیٰ جو تھا جسے ہم نے اور زیادہ مضبوط کرنا تھا، حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اسے اور زیادہ مضبوط کر کے اپنی محبتوں کا مرکز گنبد خضرا کو بناتے، لیکن ہم نے اپنی محبتوں کا مرکز آج یورپ کو بنا لیا۔ میں بات کو ختم کروں، محمد بن سلیمان الجزولی سے کسی نے پوچھا بتائیں تو ذرا آخر آپ نے یہ اتنی بڑی ضخیم کتاب کیوں کر رقم کی؟ کیا کسی بزرگ نے فرمایا؟ کیا کہیں سے اشارہ ملا؟ تو آپ نے بہت بڑے کمال کا جواب دیا۔ آج دیکھیں ہماری نسلیں کس سمت جا رہی ہیں، ہماری نسلوں کی محبتیں کس سمت جا رہی ہیں۔ ہمارے بچوں کو آج جہاں پر ABCD تو آ جاتا ہے، جہاں ہمارے بچوں کو آج انگلش کے اندر گنتی گننی تو آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر محمد مصطفیٰ کے صفاتی نام نہیں آتے، وہاں پر رب کے صفاتی نام نہیں آتے، وہاں پر ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہاں پر ہمارے بچوں کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں آتا، وہاں پر ہمارے بچوں کو درود شریف پڑھنا نہیں آتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں کر اپنے آپ کو آج نبی کا دیوانہ کہتے ہیں؟ محمد بن سلیمان الجزولی سے جب پوچھا گیا بتائیں آپ نے اتنی ضخیم کتاب کیوں کر رقم کی، دلائل الخیرات شریف، تو علامہ محمد بن سلیمان الجزولی نے فرمایا سنو دنیا والو، یہ کتاب رقم کرنے کی وجہ کوئی بہت بڑا وقت کا شیخ الحدیث نہیں بنا، کوئی بہت بڑا وقت کا ولی نہیں بنا، کوئی بہت بڑا وقت کا صوفی نہیں بنا، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کتاب رقم کرنے کی وجہ ایک معصوم 7 سالہ بچی بنی تھی۔ 7 سال کی معصوم بچی۔ پوچھا گیا کیا ماجرا تھا، کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ، کیونکہ محمد بن سلیمان الجزولی مصر کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مصر کے مضافات میں سفر کر رہا تھا، جنگلات کی ایک سرحد سے گزر رہا تھا، تو چلتے چلتے نماز ظہر کا یا عصر کا ٹائم ہوا، تو میں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات سب حضرات کو؟ میں نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور پانی تلاش کرتے 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 کہتے ہیں میں ایک ایسے مقام پر پہنچا، ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر ایک کنواں ہے، اس کی بالکل منڈیر پر ایک معصوم بچی کا گھر ہے، کچا سا کمرہ ڈلا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا اس کمرے کی چھت پر وہ 7 سالہ معصوم بچی چڑھی کھیل رہی ہے۔ اب میں نے جا کے، کیونکہ نماز کا ٹائم ختم ہونے کو تھا، میں نے جاتے ہی فوراً بچی کو مخاطب کر کے میں نے کہا اے میری بچی جلدی سے کوئی ڈول یا رسی لا دو، ڈول اور رسی لا دو تاکہ میں اس کنویں سے پانی نکالوں، میں نے وضو کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ میں نے پانی سے وضو کر کے اور نماز ادا کرنی ہے تو ڈول اور رسی لا کے دو، تو وہ بچی میری طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ کے، 7 سال کی معصوم بچی، آخر وہ تربیت بول رہی تھی اس کی زبان سے، اس بچی نے میری طرف مخاطب ہو کے مجھے کہا مسمکا یا شیخ،
اے شیخ پانی کی اور ڈول کی باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میری بیٹی نماز کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، یہ تعارف یہ سب کچھ بعد کی باتیں ہیں، لیکن پہلے بتائیں نا وہ ڈول اور رسی لا کے دیں۔ تو بچی نے کہا نہیں پہلے بتائیں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اسمی محمد ابن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے۔ تو بچی نے کہا اے شیخ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو ملاقات کا جو انتظام ہوتا ہے، ملاقات کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ آپ بھول گئے؟ کیا آپ کو نبی کی شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ جب کسی مسلمان سے جا کے ملو جاتے ہی پہلے اس کو سلام پیش کرو، پہلے جا کے اسے سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ؟ تو تم نے سلام نہ کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے مجھے بتائیں کیا واقعتاً آپ محمد بن سلیمان الجزولی ہیں، وہی مصر والے؟ حالانکہ کہتے ہیں میں جنگل میں تھا، لیکن وہ معصوم بچی مجھے پھر کہہ رہی ہے واقعی کیا آپ واقعی محمد بن سلیمان الجزولی ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں میری بیٹی میں واقعی محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو اس بچی کے جملے سنیں، اس بچی نے جملے جو بولے وہ اس کی تربیت کا عکس پیش کر رہے تھے۔ اس بچی نے کہا انت الذی یثنى علیک الخیر وانت تتحیر بما یفعل به الماء من البئر۔ اے شیخ مجھے حیرت ہو رہی ہے اگر آپ واقعی وہی محمد بن سلیمان الجزولی مصر والے ہیں تو مجھے حیرت ہے آپ کی اس ولایت پر، مجھے حیرت ہے آپ کے اس صوفی پن پر، مجھے حیرت ہے آپ کے علم پر، مجھے حیرت ہے آپ کے تقوی پر، مجھے حیرت ہے آپ کے زہد پر، مجھے حیرت ہے آپ کے ورع پر کہ آپ اس قدر شہرت کا قدر رکھتے ہیں کہ آپ کی ولایت کی شہرت مصر کے شہروں سے نکل کے ہمارے جنگلات تک آ پہنچی ہے۔ لیکن میں بچی ہو کے تم سے یہ سوال کرتی ہوں کہ تمہاری ولایت آخر کس کام کی کہ جس ولایت کے ہوتے ہوئے تم بغیر ڈول اور رسی کے پانی بھی نہیں نکال سکتے؟ بغیر ڈول اور رسی کے جب پانی نہیں نکال سکتے تو پھر بتائیں آپ کی ولایت کس کام کی ہے؟ ولایت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جب انسان کسی اور کا محتاج نہ رہے، بس اللہ کی ذات کا محتاج رہے۔ اور آپ یہاں پر ڈول اور رسی کو اپنا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں۔ بتائیں نا ذرا آخر یہ ولایت آپ کی کس کام کی؟ کہتے ہیں میں نے پھر سے بچی سے کہا بیٹا یہ مناظرہ یہ باتیں یہ سب کچھ بعد کی باتیں ہیں، نماز کو دیر ہو رہی ہے جلدی کریں ڈول اور رسی لا دیں۔ اب محمد بن سلیمان سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے یہ کتاب دلائل الخیرات کیوں لکھی ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں ماجرا، کہتے ہیں جب میں نے بچی پر پھر زور ڈالا کہ بیٹا جلدی سے لا دینا ڈول اور رسی، کہتے ہیں بچی نے اور کوئی کام نہ کیا، وہیں سے چھت کے اوپر سے کھڑے کھڑے بچی ایسے کنویں کی طرف جھکتی ہے اور جھک کے اس بچی نے وہیں سے کہتے ہیں تھوک ڈالا کنویں کی طرف، تھوک ڈالا کنویں کی طرف، اور کہتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں یہ نہ سمجھ پایا کہ اس بچی کا تھوک پہلے کنویں میں جاتا ہے یا پانی امڑ کے پہلے میرے قدموں تک آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اب مجھے نماز بھول گئی، اب مجھے وہ وضو بھول گیا، سب کچھ مجھے بھول گیا۔ میں نے بچی کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا بیٹا اب نمازیں بعد کی باتیں ہیں، اب یہ وضو بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ بتا اقسمو کی باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تیرے جیسے معصوم بچے تو آج سمجھتے نہیں ہیں، تیرے جیسے معصوم بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا کسی بات کا، لیکن میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں مجھے بتا میں اتنا بڑا ولی بنا پھرتا ہوں لیکن میں آج تک اپنے آپ کو نہ پہچان سکا، میں اپنی ذات کو نہ پہچان سکا، میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں اقسمو کی باللہ، تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں مجھے بتا بما ملتی ہذہ المنزلہ، تو نے یہ مرتبہ کہاں سے حاصل کیا ہے، تو نے یہ مقام کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اے شیخ یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کبھی تہجد نہیں پڑھنی پڑی، یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی لمبے چوڑے سجدے نہیں کرنے پڑے، یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں کرنی پڑی، بس جب سے میں نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تب سے میری زبان کا ترانہ ہے درود مصطفیٰ، تب سے میں جب بھی کھیلتی ہوں
جب بھی چلتی ہوں، جب بھی پھرتی ہوں، جب بھی سوتی ہوں، جب بھی کھاتی ہوں، ذات مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں۔ میری زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جب میں پانی کی ضرورت محسوس کرتی ہوں، نہ مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی ہے، نہ رسی کی ضرورت پڑتی ہے، میں کنویں کے اندر تھوک ڈال دیتی ہوں، مصطفیٰ کے درود کا صدقہ اللہ پانی کو میرے قدموں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار۔ تو میں بات کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ مجھے ان ڈول اور رسیوں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، جبکہ میرا سہارا درود مصطفیٰ جو ہے۔ تو جس مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنا ایک بچی کا اتنا بڑا سہارا بن جائے، بتائیں وہ مصطفیٰ اپنی امت کا سہارا نہیں بنیں گے؟ وہ مصطفیٰ اپنی امت کے لیے شفاعت نہیں کریں گے؟ آج بھی جب انسان کو ضرورت پڑے کسی مشکل کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، اپنے آقا سے محبت کا وہ رشتہ ایک دفعہ قائم کر کے تو دیکھیں۔ خدا کی قسم آج بھی مدینے کے والی ہماری آمد کے منتظر ہیں۔ ہم آج بھی جا کے اپنے آقا کی ذات کی بارگاہ میں جا کے اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ اب بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بچی نے جب کہا نا مجھے ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں پھر بچی نے مجھے مخاطب ہو کے کہا، شیخ آپ جانتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کون ہے جن پر میں درود پڑھ کے یہ مرتبہ حاصل کر چکی؟ آپ کو پتا ہے وہ ذات کون ہے؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا بیٹا جانتا تو میں سب سے بہتر ہوں، کیونکہ ان کو جانے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا، ان کی پہچان کے بغیر کوئی انسان انسانیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، ان کی پہچان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، تو میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ لیکن میری بیٹی جو میں نے تیرا یہ کمال دیکھا ہے، اس لیے اب میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تو ہی بتا کہ وہ مصطفیٰ ذات کس کا نام ہے؟ تو بچی نے کہا سنیں شیخ، میں اس مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتی ہوں کہ اذا مشا فی البر الاکفر تعلقت الوحوش بیدیانہ۔ اس بچی نے کہا میں اس مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتی ہوں کہ جب وہ مصطفیٰ شہر مدینہ سے نکل کر جنگلات کی